ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اسبار خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربلا بلرخا شہزاد امداد کن، غوث اعظم بابنے بسر اسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بغداد بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب رولات سیاہ فلاک باعث تخلیق کائنات اللہ کی محبوب دانۂ غیوب منزہ عن الوجوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ رواں دواں ہے۔ میں آپ کے بیچ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ سماعت کر لیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے بہت اچھے لہجوں کو سماعت کیا اور بھٹپورہ شریف سے تشریف لائے ہوئے خانقاہ احمدیہ سے سید جنید میاں صاحب سے بھی آپ نے بہت اچھے کلام سماعت فرمائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے سید صاحب تو آپ سے بلوا رہے تھے، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے بلواؤں تو تقریر کب کروں گا؟ تو آپ بولتے خود رہنا، تقریر میں کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ ساتھ نبھائیں گے آپ انشاءاللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور امام اہل سنت اسی کلام کی دوسری قسط میں فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول ہے بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ میری تقریر کا عنوان حضور غوث اعظم کا شوق علم دین مصطفیٰ، شوق علم، شوق حصول علم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقل، اے محبوب آپ کہو، مولا کیا کہے؟ رب زدنی علما، میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کمالات، بہت سی خوبیاں عطا فرمائیں۔ علم غیب دیا، اختیار دیا، حسن صورت دیا، حسن سیرت دیا، خوبصورت بھی بنایا، خوبصورت بھی بنایا، اور آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے، آپ کی صورت کو خوبصورت بھی بنایا، آپ کی سیرت کو بھی بے مثال بنایا۔ ابو جہل بھی جس کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اگرچہ وہ سامنے نہیں کہتا لیکن پیچھے جب جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ محمد صادق و امین ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے خوبیاں عطا فرمائیں، بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ آسمان کا چاند توڑ دیں، اختیار دیا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں، اختیار دیا بادل کو حکم دیں بادل آ کے پانی برسائے، اختیار دیا کہ پیڑ کو بلائیں تو آ کر کے سجدہ کریں، اختیار دیا راستے سے گزریں تو پتھر آپ کو سلام کریں، اختیار دیا کہ کنویں میں تھوک ڈال دیں تو کنویں کا کھاری پانی شیریں بن جائے۔ اللہ نے اختیار دیا کہ نبی پاک جس کنویں میں تھوک دیں، جس کنویں میں لعاب شریف ڈال دیں، اس کنویں کا پانی اگر تہہ میں ہو تو کناری پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی کمالات حضور کو عطا فرمائے، لیکن کسی کمال میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب میں نے تمہیں اختیار دیا تم اختیار میں اضافے کی دعا کرو، محبوب تمہیں کمال دیا تم کمال میں اضافے کی دعا کرو، محبوب میں نے تمہیں خوبصورت بنایا تم اپنی خوبصورتی کے اضافے کی دعا کرو، محبوب میں نے تمہیں خوبصورت بنایا اضافے کی دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی، لیکن کسی خوبی کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب اس میں اضافے کی دعا کرو، لیکن جب علم دے دیا تو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، محبوب اور خوبیاں تمہیں دے ہی دوں گا، لیکن علم جو میں نے تمہیں دیا ہے اس پہ اپنے رب سے اضافے کی دعا کرتے رہا کرو۔ معلوم ہوا کہ علم ایک بہت اہمیت کی چیز ہے کہ جس پہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ علم میں اضافے کی دعا کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز کا علم فرمایا، ہر چیز کا علم دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم دے دیا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب سنیں، حضور غوث اعظم مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، یعنی حضور غوث اعظم کی سیرت کو اگر پڑھیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر غوث اعظم کو اگر ہم دل سے پڑھ لیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے جیسے حضور کی سیرت کو ہم پڑھتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پرتو کسی کو دیکھنا ہے، اگر مظہر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ ذات غوث اعظم ہے، یعنی غوث اعظم کو آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ غوث اعظم ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے پرتو نظر آتے ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین کا، نبی پاک کے علم غیب کا، نبی پاک کے علم کا جو فیضان غوث اعظم کو ملا وہ کسی ولی کو نہیں ملا۔ غوث اعظم کو کیا فیضان ملا؟ غوث اعظم کو یہ فیضان ملا کہ علم دین حاصل کرنے کی تڑپ دل میں جاگی تو والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے والدہ مجھے بغداد جانا ہے اور میں نے جیلان کے علماء سے پڑھ لیا ہے، اب مجھے بغداد جا کر کے علم دین حاصل کرنا ہے۔ والدہ نے اجازت دی، لیکن فرمایا ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ، فرمایا بیٹے میں تجھے اجازت دیتی ہوں لیکن یاد رکھنا تیرا یہ چہرہ اب قیامت سے پہلے مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ والدہ ولیہ ہیں، جانتی ہیں کہ غوث اعظم بغداد جا رہے ہیں، اور یہ بھی فرماتی ہے کہ یہ چہرہ اب قیامت سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ذرا کسی والدہ کی ممتا بھی تو دیکھیں، اگر کسی والدہ کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرا بیٹا مدرسے جائے گا تو یہ لوٹ کے نہیں آئے گا، یہاں تک کہ ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی، میدان محشر میں ہوگی۔ اگر کسی ماں کو یہ پتہ لگ جائے تو اس کی ممتا اتنی تڑپے گی کہ اپنے بیٹے کو مدرسے جانے سے روک دے گی۔ لیکن یہ غوث اعظم کی ماں ہے، انہیں معلوم ہے علوم دین مصطفیٰ کی اہمیت۔ حضور غوث اعظم کی والدہ کو پتہ ہے کہ علم دین مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے، اسی لیے گویا کہ آپ کی والدہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عبد القادر بغداد میں جاؤ، علم دین مصطفیٰ حاصل کرو، مجھے یہ تو گوارا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، لیکن یہ گوارا نہیں کہ تم علم دین مصطفیٰ حاصل نہ کرو۔ وہ علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بغداد بھیجتی ہیں، ساتھ ہی کہتی ہیں بیٹا یہ تیرا وہ چہرہ ہے اب قیامت سے پہلے مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
علم شوق دیکھیں، آپ نے شوق حصول علم کتنا تھا آپ کے اندر، جب آپ قافلے کے ساتھ چلے کتنی دشواریاں رہی ہوں گی، لیکن عبد القادر جیلانی صرف علم دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے جیلان سے بغداد جا رہے ہیں۔ آج تو بہت سی فیسلٹی ہیں، بہت سی اچھی اچھی سواریاں ہیں، ایئر کنڈیشن آپ کو سواریاں ملیں گی، 4 ویلر 2 ویلر ہر طرح کی سواری ہے، ٹرین سے چاہیں یا ہیلی کاپٹر سے چاہیں، جیسے چاہیں جائیں۔ لیکن اس دور میں یہ سواریاں نہیں تھیں، اس دور میں اونٹ سے یا گھوڑوں سے یا پھر پیدل سفر کیا جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کیا، قافلے کے ساتھ ہیں، پیدل ہیں، اتنی دشواریوں کے باوجود غوث اعظم بغداد کیوں جا رہے ہیں؟ تو غوث اعظم بزبان حال یہ کہیں گے، میرے غلام میں جیلان چھوڑ کے، والدہ کو چھوڑ کے، بھائی کو چھوڑ کے، پریوار چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے بغداد صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر اپنے نانا جان کا دین حاصل کروں۔ غوث اعظم نے کتنی مشکل راہیں طے کی اور آپ بغداد پہنچے، مدرسے میں ایڈمیشن لیا۔ آپ جب گھر سے چلے تھے تو آپ کے پاس 40 اشرفیاں تھیں، 40 اشرفیاں تھیں، لیکن جب بغداد میں پہنچے کچھ عرصہ گزرا، زمانہ گزرا، 40 اشرفیاں ختم ہو گئی، 40 اشرفیاں ختم ہو گئی۔ اب پاس میں کوئی پیسہ نہیں، پاس میں کوئی روپیہ نہیں، لیکن غوث اعظم خوددار بھی ہیں، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو 3 دن کا بھوکا، 3 دن کی بھوک، اور وہ شدت کی بھوک کہ میں ہی جانتا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ قصر نوشیروان جو ایک بادشاہ کا محل ہے، پہلے محلوں میں سونا چاندی لگا کرتا تھا، سنا کہ قصر نوشیروان جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنی بھوک کی شدت مٹانے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور سونا تلاش کرتے ہیں، انہیں سونا ملتا ہے تو روٹی خرید کے اس سے روٹی کھا لیا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کو معلوم ہوا، آپ بھی قصر نوشیروان پہنچے، دیکھا کہ آپ سے پہلے 40 لوگ وہاں سونا چاندی کی تلاش میں ہیں۔ یہ 40 لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ سب خوددار ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ انہیں دیتا ہے تو لیتے ہیں۔ غوث اعظم نے دیکھا کہ یہ 40 لوگ پہلے سے ہی تلاش میں ہیں۔ قربان جائیے غوث اعظم کے اخلاق پر، قربان جائیے غوث اعظم کی سیرت پر۔ حضور غوث اعظم وہاں سے واپس آئے، کسی نے پوچھا یا شیخ عبد القادر آپ وہاں تو سونا لینے گئے تھے، آپ واپس کیوں چلے آئے؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہاں سے واپس میں اس لیے چلا آیا تھا کہیں ان لوگوں سے پہلے مجھے سونا یا چاندی مل گیا تو ان لوگوں کے دل پہ ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ یہ غوث اعظم ہے جو 3 دن کے بھوکے ہیں، شدت کی بھوک ہے، لیکن وہاں سے واپس صرف اس لیے ہوئے کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے کہ مجھے سونا پہلے مل گیا اور انہیں نہیں ملا۔ یہ غوث اعظم کی سیرت کا بہت نمایاں پہلو ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آج ہم تو قدم قدم پہ دوسروں کے دل دکھانے میں لگے ہیں، لیکن غوث اعظم ہیں 3 دن کے بھوکے ہیں پھر بھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، 3 دن کی شدت کی بھوک پھر بھی کسی کا دل نہیں دکھا رہے۔ غوث اعظم کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے لیے بہت گہرا درس رکھتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ غوث اعظم کی محفلیں سجاتے ہیں تو کم سے کم ان کی سیرت کو تو اپنانے کی کوشش کریں، ان کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آ گیا صرف اس وجہ سے کسی کے دل کو میری وجہ سے ٹھیس نہ پہنچے۔ حضور غوث اعظم مسجد میں پہنچے، فرماتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ اسی درمیان میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں روٹیاں تھیں اور سالن تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شدت کی بھوک تھی، وہ شخص روٹیاں لایا اور کھانا شروع کر دیا، کہتے ہیں وہ نوالا اپنے منہ کی طرف لے جا رہا تھا تو میرا منہ اپنے آپ کھل جاتا تھا۔ یہ شدت کی بھوک ہو، جس سے شدت کی بھوک ہوتی ہے اسے ہی اس کیفیت کا معلوم ہوتا ہے۔ جب بھوک بہت تیز لگی ہو اور سامنے کوئی کھاتا ہو تو منہ اپنے آپ کھل جایا کرتا ہے۔
3 दिन के भूखे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर पीराने पीर। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं वो शख्स निवाला मुंह के करीब ले जाता तो मेरा मुंह अपने आप खुल जाता। हुजूर गौसे आज़म ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं। वो शख्स जो रोटी लेके आया था उसने आवाज़ दी, कहा ए बेटे इधर को आओ, इधर आओ। गौसे आज़म उसके पास पहुँचते हैं। अभी इस शख्स को नहीं मालूम है कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। ये शख्स कहने लगा बेटा मुझे बताओ अब्दुल कादिर का पता, मैं 3 दिन से उन्हें ढूंढ रहा हूँ लेकिन अब्दुल कादिर को मैंने अभी तक हासिल नहीं किया, उन तक मैं अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ। शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म फरमाते हैं ए आने वाले शख्स ज़रा बता तो तेरा मामला क्या है। कहने लगा मैं 3 दिन पहले जीलान से चला था तो अब्दुल कादिर की माँ ने मुझे अशरफियाँ दी थी और कहा था मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना, मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया ए शख्स जो जिसके पते के लिए तू फिर रहा है और जिसके पते को पूछना चाह रहा है वो कोई और नहीं, वो शेख अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। देख मैं ही तेरे सामने बैठा हूँ, मुझे को अब्दुल कादिर कहा जाता है। वो शख्स कहने लगा ए शहजादे मेरी गलती को माफ़ करना, तुम्हारी वालिदा ने जो मुझे पैसे दिए थे, जो मुझे अशरफियाँ दी थी, मैं जीलान से चला था तो मेरे पास मेरे जो पैसे थे वो रास्ते में ख़त्म हो गए, मुझे भी शिद्दत की भूख लगने लगी तो मैंने आपके पैसों से ये खाना खरीदा है। अगर आप चाहें तो ये खाना आप ले सकते हैं। कुर्बान जाए गौसे आज़म की सीरत पर। मेरे शेख फरमाने लगे, शेख अब्दुल कादिर फरमाने लगे ए लाने वाले शख्स ज़रा गौर से सुन, मेरी वालिदा ने तुझे पैसे दिए थे लेकिन शिद्दत की भूख तुझे लगी थी और तूने मेरे पैसों से खाना खरीद लिया था। अब ये खाना मैं नहीं खाऊंगा बल्कि मैं अपनी तरफ से तुझे हिबा करता हूँ। गौसे आज़म है, गौसे आज़म, गौसे आज़म हैं। आप 3 दिन के भूखे हैं लेकिन फिर भी फरमाते हैं ये खाना तू ही खा ले। ये गौसे आज़म की सीरत का बहुत नुमाया पहलू है। काश हम में भी ये जज्बे हों, कोई भूखा देखे तो हम ना खा के उसे खिलाएं। काश हम में भी ये जज्बा पैदा हो कि हम भी दूसरों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, फ़कीरों का भला करें। यकीन जाने अगर आपने गरीबों की मदद करना शुरू कर दी, अपनी जेब के पैसों से सब मत दीजिए, उसमें से कुछ दीजिए। हुजूर गौसे आज़म का फैज़ान बरसना शुरू हो जाएगा अगर हम दूसरों की मदद करने लगे। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद क्यों गए? इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए, लेकिन मदरसे में पढ़ रहे हैं और 3 दिन की भूख, परेशानियाँ, मुसीबतें सब बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं दीन मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर रुक कर मैं आपकी जहन को करीब करना चाहूँगा। हुज़ूर गौसे आज़म तो माँ के पेट से वली हैं, वो तो माँ के पेट से वली हैं। अल्लाह ने तो उन्हें विलायत दे कर के भेजा है, वो वली बन कर के आए हैं, तो फिर उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी कि मदरसे में एडमिशन लेके और इतनी परेशानियाँ उठा करके वो इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करें। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी परेशानियाँ उठा करके इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल किया। या गौसे आज़म आप तो माँ के पेट से वली, फिर इल्म दीन मदरसे में क्यों पढ़ा? तो गौसे आज़म ये जवाब देंगे ए मेरे गुलामों, मैं मदरसे में इसलिए पढ़ रहा हूँ और मुसीबतें उठा के नाना का दीन इसलिए हासिल कर रहा हूँ कि तुम्हें भी ऐसा वक्त आएगा, तुम्हारे ऊपर भी भूख व प्यास की शिद्दत होगी, तुम्हें भी कभी खाना सही नहीं मिलेगा, तुम्हें भी मदारिस में दुख तकलीफ होंगे, परेशानियाँ झेलना पड़ेंगी। जब तुम्हें मदारिस में परेशानियाँ होने लगे तो मुझ गौसे आज़म को याद कर लेना और अपनी परेशानियों को भूल जाना। गौसे आज़म ने इल्म दीन इसलिए हासिल किया। आज हर ऐरा गैरा पीर बना बैठा है, कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, बली बना बैठा है, शरीयत का ज़रा सा इल्म नहीं, पीर बना बैठा है। ये पीर नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पीराने पीर हैं। ये आजकल के पीर नहीं, ये पीराने पीर हैं। वो पीराने पीर होकर के मदरसे में पढ़ें और दीन मुस्तफ़ा हासिल करें। आज के पीर को सबक दे रहे हैं कि देख
میں تو ماں کے پیٹ سے ولی ہو کے آیا، میں تو پیرانے پیر ہوں، پیروں کا بھی پیر بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، لیکن پھر بھی میں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ یاد رکھنا، جب تو پیر بننے چلے تو مدرسے میں ضرور پڑھ لینا، علم دین مصطفیٰ ضرور حاصل کر لینا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اتنی پریشانیاں مصیبتیں اٹھا کے بھی علم دین مصطفیٰ حاصل کیا۔ آج تو ہمارے پاس بہت سی فیسلٹی ہیں، ہمارے پاس تو بہت سکون ہے، پڑھانے والے بھی ہیں لیکن پڑھنے والوں کی کمی ہے، مدارس بھی ہیں، مدارس میں لوگوں کی کمی ہے، پڑھانے والوں کو رکھا جاتا ہے، پڑھنے والے پہنچتے نہیں، مدارس کھولے جاتے، پڑھنے والے جاتے نہیں۔ آج تو بہت آسانیاں ہیں ہمارے پاس دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے۔ حضور غوث اعظم نے تو اس عالم میں بھی سیکھا جب پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں پڑھے، بہت بڑے علامہ بن گئے، بہت بڑے اپنے وقت کے مفتی، محدث، مفسر۔ آپ نے سنا ہوگا حضور غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، سنا ہے؟ حضور غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، لیکن آج سے یہ بات بھی یاد رکھیں، حضور غوث اعظم علماء کے بھی سردار ہیں، حضور غوث اعظم مفتیوں کے بھی سردار ہیں، حضور غوث اعظم محدثوں کے بھی سردار ہیں، حضور غوث اعظم مفسروں کے بھی سردار ہیں۔ جو جتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے حضور غوث اعظم اس کے بھی سردار ہیں۔ وہ صرف ولی ہی نہیں بلکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور ان کے علم کی میں جھلک آپ کو دکھاؤں۔ حضور غوث اعظم جب مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہو گئے، دستار بندی ہو گئی، حضور غوث اعظم نے فراغت حاصل کر لی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں خطاب کرنے لگا، جب تقریر کرنے لگا تو مسجد میں تقریر کیا کرتا تھا، لوگ چند رہتے تھے، میری تقریر ہونے لگی، لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ فرماتے ہیں کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، جب بغداد میں شور و برپا ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بہت ہی بہترین تقریر کرتے ہیں، تو مسجد بھی چھوٹی پڑ گئی، اتنے لوگ میری تقریر میں آنے لگے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب مسجد چھوٹی پڑی، میرا منبر عیدگاہ میں لگایا گیا، عیدگاہ بھی چھوٹی پڑنے لگی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری تقریر سننے کے لیے عیدگاہ جب چھوٹی پڑ گئی تو میرے منبر کو جنگل میں لگایا گیا، اور جنگل میں 70 ہزار لوگ میری تقریر سنا کرتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا علم ہے، وہ ولی نہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے میری تقریر سننے کے لیے 70 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے، 70 ہزار، روزانہ مجلس لگتی تھی، روزانہ 70 ہزار۔ شوق دیکھے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کا کہ لوگ کہاں کہاں سے آتے ہوں گے حضور غوث اعظم کی مجلس میں۔ علامہ عبد القادر ابن محی الدین اربلی فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی مجلس میں جب آپ تقریر کرتے تھے تو 400 علماء لکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، 400 علماء آپ کی تقریر لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی تقریر 400 علماء لکھتے ہوں اس کی تقریر کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ جب آپ تقریر کرتے ہوں گے تو قرآن کے نکات بکھیرتے ہوں گے، احادیث کے پھول آپ کی زبان سے جھڑتے ہوں گے، گویا کہ تقریر آپ کرتے ہوں گے، آپ کی زبان پہ اللہ تبارک و تعالی بولتا ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم کی محفل میں 70 ہزار لوگ، آج تو مائک ہے آواز پہنچانے کے لیے، مائک لگا دیتے ہیں، ساؤنڈ لگا دیتے ہیں، جتنی پبلک کو وہاں تک مائک لگ جاتا ہے، سرائیاں لگا دی جاتی ہیں، آواز پہنچتی ہے۔ غوث اعظم کی مجلس میں کوئی مائک نہیں تھا، وہاں کوئی سرائی نہیں تھی، تو سوچے 70 ہزار لوگ جہاں جمع ہوتے ہوں وہاں آواز کیسے پہنچتی ہوگی۔ لیکن یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کی کرامت بھی ہے، کرامت بھی ہے۔ علامہ عبد القادر ابن محی الدین اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ کی جب تقریر ہوتی تھی اور 70 ہزار لوگ جب مجمع میں اکٹھا ہوا کرتے تھے تو جیسی آواز آپ کے قریب بیٹھنے والے کو پہنچا کرتی تھی ویسے ہی آواز مجلس کا آخری آدمی بھی سنا کرتا تھا۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے اور یہ علم کی برکتیں ہیں۔
حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، فرماتے ہیں میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ حضور غوث اعظم کو قطب بنا دیا اللہ نے، کیوں؟ آپ علم حاصل کرتے رہے، علم کی برکت سے اللہ نے آپ کو اپنا ولی بنایا۔ اور علم کی برکتیں دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری دنیا کی بادشاہت کی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا اندازہ لگائیں، آپ کے علم کی برکتیں دیکھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کی برکت دیکھیں۔ اللہ نے اختیار دیا سلیمان چاہو تو حکومت لے لو اور چاہو تو علم لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا اگر حکومت لی تو علم نہیں مل پائے گا، علم نہیں مل پائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے علم عطا فرما دے، مجھے علم عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں ایک طرف حکومت ہے پوری دنیا کی، اور ان کی حکومت ایسی نہیں تھی کہ انسانوں پہ چلتی ہو، ان کی حکومت جناتوں پہ بھی چلتی تھی، چرند پرند پہ حکومت چلتی تھی۔ ان کے پاس تو ایسے ایسے پرندے تھے جو زمین کے اوپر سے اندر پانی بتاتے تھے کتنی گہرائی میں۔ ہدہد کا نام سنا ہے؟ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت رہتا تھا۔ یہ ہدہد یہ زمین کے اوپر سے بتاتا تھا یا پانی کتنی گہرائی میں۔ پھر آپ جنات کو حکم دیتے، جنات پانی نکالا کرتے تھے۔ ہوا پہ حکومت آپ کی چلتی تھی، ہوا کو حکم دیتے آپ کا تخت اڑا کر کے لے جایا کرتی تھی، جہاں چاہتے وہاں جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا علم لے لو یا حکومت لے لو۔ آج کوئی دنیا دار ہوتا کہتا مجھے حکومت دے دو، علم نہیں چاہیے، حکومت لے لو۔ اس حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا علم کی برکتیں کیا ہیں۔ انہوں نے کہا پروردگار عالم مجھے حکومت نہیں چاہیے، تو مجھے علم عطا فرما دے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا۔ آپ بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے علم رکھنے والے بن گئے، لیکن اللہ نے علم کی برکت سے آپ کو حکومت بھی عطا فرما دی، یعنی حکومت بھی مل گئی اور علم بھی مل گیا۔ اگر حکومت لیتے تو صرف حکومت تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا علم لے لوں گا تو اللہ علم کی برکت سے حکومت بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم دیا، کیسی کیسی علم کی برکتیں۔ درست العلم حتی صرت قطبہ، فرماتے میں علم حاصل کرتا رہا، مجھے علم کی اتنی برکت ملی کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، قطب بنا دیا علم کی برکتیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگا کرتی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ بغداد کے 100 فقہا، بغداد کے 100 فقہا یعنی 100 بڑے بڑے عالم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں 100 مسئلے لے کے آئے۔ کتنے مسئلے لے کے آئے؟ 100 مسئلے لے کے آئے۔ پتہ کیوں لائے تھے؟ آج دیکھیں گے عبد القادر بتا پائیں گے یا نہیں بتا پائیں گے۔ اور یہ 100 مسئلے ایک ہی علم کے نہیں تھے، ایک ہی فن کے نہیں تھے، بلکہ یہ الگ الگ فن کے تھے۔ اگر 100 مسئلے کسی کو دیے جائیں، اگر روزانہ وہ ایک مسئلہ بھی حل کرے تو اسے 100 دن چاہیے۔ یہ 100 فقہا الگ الگ 100 مسئلے لے کر کے آئے اور کہا آج پوچھیں گے عبد القادر جیلانی سے، بڑا شہرہ سنا ہے، بڑا چرچا ہوتا ہے، آج دیکھیں گے کتنا علم ہے۔ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے۔ شیخ ابو العباس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے مرید خلیفہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے، جیسے ہی یہ 100 فقہا اندر داخل ہوئے، مجلس میں آئے، حضور غوث اعظم نے اپنے چہرے کو نیچے کیا اور اپنے سینے کی طرف دیکھا۔ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے سینے سے ایک نور کی کرن نکلی، اور اس نور کی کرن نے ان تمام 100 فقہا کے سینے سے گزرتی ہوئی چلی گئی، ان کے سینے سے گزر گئی، ان کے سینے سے نور کی کرن کا گزرنا تھا۔ شیخ ابو العباس کا بیان ہے، کہتے ہیں وہ 100 فقہا زمین پہ تڑپنے لگے، زمین پہ پلتھے مارنے لگے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگے۔ حضور غوث اعظم کی محفل
محفل میں آئے تھے حضور غوث اعظم کو جانچنے کے لیے، حضور غوث اعظم کی مجلس میں آئے تھے حضور غوث اعظم کا امتحان لینے کے لیے۔ شیخ ابوالعباس کہتے ہیں حضور غوث اعظم کے سینے سے نکلنے والی نور کی کرن نے ان 100 فقہا کا اتنا برا حال کر دیا کہ وہ زمین پہ تڑپنے لگے تھے، اور وہ فقہا تڑپتے ہوئے غوث اعظم کے قدموں پہ گر رہے تھے، اور غوث اعظم کا علم کے اندازہ لگائیں، غوث اعظم کے علم کا اندازہ لگائیں۔ شیخ ابوالعباس فرماتے ہیں جو فقہا حضور غوث اعظم کے قدم پہ آ کر کے گرتے، حضور غوث اعظم اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے تمہارا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، تمہارا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے۔ حضور غوث اعظم کا علم دیکھیں، سوال بتائے بھی نہ تھے، ان کے سوال بھی انہیں بتا دیے اور سوالات کے جواب بھی انہیں بتا دیے۔ یہ حضور غوث اعظم کا علم ہے۔ بتائیے بڑے عالم ہے نہیں ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ہم نے آج تک صرف یہ سنا ہے غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ آج یہ بھی سنو کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو علم دین نہیں پڑھاتے، اسکولوں میں داخلہ کرا دیتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، لیکن گھٹی میں دین مصطفیٰ ضرور پلائیے۔ گھٹی میں دین مصطفیٰ پلائیں گے تو یہ آپ کی اولاد کے لیے بھلائی ہے، ورنہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے والے جب گھر واپس آتے ہیں تو کسی پہ قادیانیت کا اثر ہوتا ہے، کسی پہ وہابیت کا اثر ہوتا ہے، کوئی دیوبندی بن چکا ہوتا ہے، کوئی غیر مقلدیت کی صحبت اختیار کر کے آتا ہے۔ اگر گھر سے ہی گھٹی میں دین مصطفیٰ پلا دیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کا علمبردار بنا دیں گے، تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھنے کے بعد بھی وہ وہاں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ شیخ ابوالعباس فرماتے ہیں جب حضور غوث اعظم نے 100 فقہا کے جوابات دے دیے تو میں نے پوچھا ان فقہا سے، میں نے کہا بتاؤ کیسا محسوس کیا؟ وہ فقہا کہنے لگے جب ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں علم بھرا ہوا ہے، علم بھرا ہوا ہے، ہم بہت بڑے مسائل کے جاننے والے ہیں۔ وہ فقہا کہتے ہیں لیکن غوث اعظم کی جو ہی نظر ہم پہ پڑی تو ایسا محسوس ہوا جیسے جتنا علم تھا سب ختم ہو گیا۔ غوث اعظم نے ایسا کیوں کیا؟ غوث اعظم کو بالکل پسند نہیں کوئی غرور و گھمنڈ والی بات کرے، کوئی کسی کو نیچا دکھانا چاہے، غوث اعظم کو پسند نہیں۔ یہ غوث اعظم کو نیچا دکھانے آئے تھے کہ آج پوچھیں گے جواب نہ دے پائیں گے، یہ تب کہیں گے کہ بڑا چرچے ہوتے تمہارے علم کے، آج تو تم سوالات کے جواب بھی نہ دے پائے۔ غوث اعظم نے جانچ لیا یہ نیچا دکھانے کی نیت لے کے آئے ہیں، تو غوث اعظم نے اپنی کرامت بھی دکھا دی اور بعد میں ان کے سوالات بھی انہیں بتائے اور ان کے جوابات بھی انہیں بتائے۔ شیخ ابوالعباس کہتے میں نے ان سے پوچھا بتاؤ کیسا محسوس ہوا؟ کہنے لگے جب آئے تھے تو علم تھا، لیکن غوث اعظم کی نظر جلال جو پڑی تو تمام علم ختم ہو گیا، لیکن غوث اعظم نے جب سینے سے لگایا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا علم تو ہمیں پہلے بھی نہ تھا جتنا اب سینے سے لگانے کے بعد عطا کر دیا۔ یہ علم حاصل بھی کرتے ہیں اور علم بانٹتے بھی ہیں، یہ ہوتا ہے پیران پیر، یہ ہوتے پیر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ بغداد میں ایک سوال آیا علماء کے پاس، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ زید نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی عبادت کرے گا کہ دنیا میں کوئی بھی نہ کرتا ہو، اگر وہ ایسی عبادت نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو طلاق۔ اب بتائیں زید ایسی کون سی عبادت کرے جو دنیا میں کوئی نہ کرتا ہو؟ نماز پڑھے گا تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو پڑھتا ہوگا، روزہ رکھے گا تو کوئی نہ کوئی تو روزہ رکھے ہوگا، زکوٰۃ بھی دے گا کوئی تو زکوٰۃ دیتا ہوگا، حج کرے گا تو لاکھوں حج کر رہے ہیں، ذکر اللہ کرے گا تو کوئی نہ کوئی تو اللہ کا ولی ذکر کرتا ہی ہوگا۔ زید نے قسم کھائی ہے کہ ایسی عبادت کرے گا کہ دنیا میں کوئی نہ کرتا ہو۔ یہ سوال آیا علماء بغداد کے پاس، سب کے پاس استفتاء پہنچا اور کہا اس کا جواب لکھو کہ زید ایسی کون سی عبادت کرے کہ اپنی قسم سے بری ذمہ ہو جائے، ورنہ تو اس کی بیوی پہ طلاق پڑ جائے گی۔ تمام بڑے بڑے علماء جواب دینے سے قاصر رہ گئے اور سب نے یہی کہا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آخر ایسی کون سی عبادت ہے
جو زید کرے وہ دنیا میں کوئی نہ کرتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زید نماز پڑھے گا تو کوئی تو دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا، زید روزہ رکھے گا تو کوئی تو رکھتا ہوگا، یہ کوئی بھی ذکر کرے گا دنیا میں کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا۔ علماء بغداد حیران تھے، اس کا جواب نہ دے سکے۔ کسی نے کہہ دیا جاؤ عبد القادر کے پاس چلے جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اب یہ استفتاء پہنچا غوث اعظم کے پاس، غوث اعظم کے پاس پہنچا استفتاء، سوال۔ غوث اعظم نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ پڑھ کے بتایا گیا حضور یہ سوال ہے۔ حضور غوث اعظم نے چٹکیوں میں حل فرما دیا، چٹکیوں میں حل فرما دیا۔ چٹکیوں میں حل وہ کرتا ہے جو علم رکھتا ہو۔ غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ زید نے قسم کھائی ہے اگر وہ ایسی عبادت نہ کر سکا کہ جو دنیا میں اس وقت کوئی نہ کرتا ہو تو اس کی بیوی کو طلاق۔ سب نے جواب دے دیا کہ ہمیں اس کا جواب نہیں پتہ ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں سوال آیا، غوث اعظم نے کہا زید سے کہو خانہ کعبہ میں جائے، مطاف خالی کرائے، مسجد حرام میں پہنچے، مطاف جہاں طواف کرتے ہیں وہ خالی کرا دیا جائے اور وہاں تنہا زید طواف کرے گا۔ جس وقت زید خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوگا اس وقت صرف زید ہی طواف کرتا ہوگا، دنیا میں کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا۔ چٹکیوں میں حل فرما دیا۔ بڑے بڑے علماء جس مسئلے کا جواب نہ دے سکے غوث اعظم نے چٹکیوں میں حل کر دیا۔ ظاہر ہے جب زید خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور اس وقت خانہ کعبہ کا کوئی بھی طواف نہیں کرتا ہوگا تو دنیا میں دوسرا کعبہ تو ہے نہیں کہ دنیا میں کوئی کہیں طواف کرتا ہوگا۔ اب تنہا زید ہی ہے جو طواف کر رہا ہے اور طواف بھی اللہ کی عبادت ہے، تو زید ایسی عبادت کر لے گا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا۔ یہ غوث اعظم کا علم ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اگر آپ کو مزہ آتا ہو تو آخری بات میں پیش کر دوں۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ حضور غوث اعظم کے علم کی شان دیکھیں۔ حضور غوث اعظم کتنے بڑے عالم ہیں۔ علامہ ابن جوزی یہ اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ ہیں۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے علامہ ہیں، حضور غوث اعظم کے زمانے کے ہیں، مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، محدث بھی ہیں، اور غوث اعظم سے لیکن ان کی بنتی نہیں تھی، غوث اعظم سے بنتی نہیں تھی۔ ہوتے ہیں کچھ علماء ہم عصر ہم زمانہ جن کی آپس میں کچھ باتوں کو لے کے نہیں بنتی ہے، تو یہ بھی تھے، یہ بھی غوث اعظم سے بنتی نہیں تھی ان کی۔ شیخ ابو الحسن غوث اعظم کی بارگاہ کے تھے، انہوں نے علامہ ابن جوزی سے کہا ابن جوزی آپ تمہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں لے چلیں۔ علامہ ابن جوزی نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا چل کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے اور تمہاری یہ عداوت ختم ہو جائے۔ علامہ ابن جوزی نے کہا ٹھیک ہے لے چلو، چل کے دیکھتے ہیں آج کیا ہوگا، دیکھتے ہیں آج کیا ہوگا۔ بہت بڑے علامہ ہیں علامہ ابن جوزی، عربی میں کتابیں ہیں ان کی درجنوں۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا قرآن کی۔ حضور غوث اعظم نے ایک آیت کا مطلب بیان کیا، یعنی قاری قرآن نے قرآن کی آیت پڑھی، غوث اعظم نے اس کا مطلب بتایا۔ شیخ ابو الحسن کہتے ہیں میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا علامہ بتاؤ یہ مطلب تمہیں پتہ ہے؟ علامہ ابن جوزی بولے ہاں مجھے پتہ ہے، میرے علم میں ہے۔ حضور غوث اعظم نے دوسرا مطلب بتایا اسی ایک آیت کا۔ آپ علم کی شان دیکھیں، کتنے بڑے علامہ ہیں غوث اعظم۔ ایک آیت کا دوسرا مطلب علامہ ابن جوزی سے کہا علامہ صاحب بتاؤ یہ پتہ ہے؟ کہنے لگے یہ بھی پتہ ہے۔ تیسرا مطلب بتایا، کہا یہ پتہ، کہا یہ بھی پتہ ہے۔ غوث اعظم نے ایک آیت کے 10 مطلب بتائے، 10 مطلب بتائے۔ علامہ ابن جوزی سے پوچھا بتاؤ علامہ صاحب یہ 10 پتہ ہیں؟ کہا یہ 10 میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے شیخ ابو الحسن نے کہا علامہ یہ 10 مطلب جانتے ہو؟ کہا ہاں 10 مطلب جانتا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے 11واں مطلب بیان کیا۔ شیخ ابو الحسن نے پوچھا علامہ بتاؤ 11واں جانتے ہو؟ علامہ ابن جوزی بولے نہیں جانتا ہوں۔ 12واں